یہ ہے، یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا۔ اچھا، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ گراں قدر سمجھتے ہیں نا، پریشیس، بہت ہی قیمتی چیز، دو قیمتی چیز تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ دو قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ وعطرتی، میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میری عطرت۔ اللہ کی کتاب ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم، ٹھیک ہے، اور میری عطرت، میرے اہل بیت، ان دو کو چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ نے آگے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، لن یتفرقا، ہرگز دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ یعنی یہ پتہ کیا چلا کہ قرآن اور اہل بیت کا گہرا رشتہ ہے۔ اچھا، قرآن کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ کیوں آیا ہے؟ اچھا، بعض روایات میں جو سنت کا لفظ آیا ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں یہاں کہ کتاب اللہ و سنتی بھی آیا ہے، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور بعض روایات میں آیا کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اللہ اور میری عطرت۔ اصل میں کتاب اللہ قرآن ہو یا حضور کی سنت، دونوں کے ساتھ اصل میں عطرت کا تعلق ہے، کیونکہ کتاب قرآن کیا ہے؟ ایک ٹیکسٹ بک ہے نا، ایک کتاب ہے نا۔ سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت کو بعد میں کتابوں میں جمع کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، تو وہ بھی ایک ٹیکسٹ بک کی شکل میں ہو گئی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی ٹیکسٹ بک ہوتا ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے نا، وہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، یعنی تشریح کے لیے آزاد ہوتی ہے، جو آدمی جو من میں آئے گا اس کی تشریح کرے گا۔ قرآن کی جو من میں آئے گا انسان تفسیر شروع کر دے گا، حدیث کی جو من میں آئے گا خود سے تفسیر شروع کر دے گا، تشریح شروع کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطرتی کی جو بات فرمائی ہے کہ میرے اہل بیت، ان دونوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن کی جب تشریح کی بات آئے گی یا سنت کی جب شرح کی بات آئے گی تو دونوں صورتوں میں اہل بیت آپ کو کام آئیں گے۔ دونوں صورت میں اہل بیت آپ کو شارح قرآن کی حیثیت سے بھی ہوں گے اور شارح حدیث کی حیثیت سے بھی اہل بیت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی لیے دیکھیے ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ، آپ لوگ پتہ نہیں یہ مسئلہ جانتے کہ نہیں جانتے، کہ انسان اگر کبھی کبھار، عام عادت نہ ہو، کبھی کبھار اگر کھڑے ہو کر پانی پی لے تو یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار، ہمیشہ کی عادت نہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ تو یہی ہونا چاہیے کہ بیٹھ کے پیا جائے، لیکن کبھی کبھار اگر پی لیا تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک مرتبہ یہی مسئلہ پیش آیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا، تو لوگوں کو اعتراض ہوا، جیسے میں بھی آپ کے سامنے ہی بات کر رہا ہوں تو آپ کو بڑا تعجب ہوا ہوگا بہت سے لوگوں کو، تو سیدنا علی سے بھی لوگوں نے اعتراض کیا، آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں؟ تو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تم مجھے سنت بتاؤ گے؟ یعنی کیا سنت ہے؟ کھڑے ہو کے پینا سنت ہے کہ بیٹھ کے پینا سنت ہے؟ یہ تم مجھے بتاؤ گے؟ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے زیادہ کس کو صحبت ملی ہوگی؟ حضور کی۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص ہیں سیدنا علی، ہے نا؟ تو ان سے زیادہ کن کو صحبت ملی؟ اچھا، گھر کے آدمی ہیں وہ، تو انسان کو گھر والوں کو سب سے زیادہ اپنے گھر کی خبر ہوتی ہے۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ دیکھو، میں جو کروں وہی سنت ہے، میں جو کروں وہی سنت ہے۔ اگر میں بیٹھ کے پی رہا ہوں تو اس کا مطلب وہی سنت ہے، اور اگر میں کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ بھی سنت ہے، وہ بھی میں نے حضور سے دیکھا ہے، حضور کو پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، میں بات اصل اس پر لایا تھا کہ قرآن کی شرح ہو یا حدیث کی شرح ہو، قرآن کا ایکسپلینیشن ہو یا حدیث کا ایکسپلینیشن ہو، ہم کو دونوں جگہ پر اہل بیت کام آئیں گے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں روایتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور اہل بیت اطہار کا بھی تذکرہ کر دیا، تاکہ تینوں کا ایک کمبینیشن ایک ساتھ بن جائے، ٹھیک ہے۔
تو اہل بیت اطہار کی عظمت یہ ہے کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر حاضر ہوں گے۔ اچھا، اب انفرادی طور پر اگر بات کی جائے اہل بیت اطہار کی فضیلت کی، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سیدتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرات حسنین کریمین، ہے نا، اگر ان حضرات کی بات کی جائے تو سیدنا علی کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت مباہلہ۔ آیت مباہلہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے یہ فوراً ظاہر ہو جائے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک صورت مثلا یہ ہے کہ بھائی کہا جائے کہ تم آگ میں داخل ہو جاؤ، ہم بھی آگ میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کون حق پر ہے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ یا کہ چلو ٹھیک ہے تم بھی بد دعا کرو، تم میرے لیے بد دعا کرو، میں تمہارے لیے بد دعا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عیسائیوں مدینہ شریف میں حضور تھے نا، تو مدینہ شریف کے آس پاس میں بسنے والے جو لوگ تھے، مدینہ میں بسنے والے جو لوگ تھے، دوسری کمیونٹی یہاں پر جو تھی وہ یا تو عیسائی تھی یا یہودی تھی، ہے نا۔ تو عیسائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پریشان کرنے کی کوشش کی، اور دعوت دینے کے باوجود، دین کی دعوت پہنچانے کے باوجود ان لوگوں نے دین کی دعوت قبول نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، تعالوا، آؤ، کیا کرنا ہے؟ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلا لو، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلا لو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ثم نبتہل، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کریں گے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہو اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ ٹھیک ہے، یہ طے پا گیا، ادھر عیسائی بھی تیار ہو گئے اور وہ لوگ اپنا تیاری کر کے ادھر سے نکلے۔ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ظاہر ہے کہ حضور کا کوئی عمل بغیر وحی کے نہیں نہ ہوتا ہے، بغیر اللہ کے بتائے ہوئے تو نہیں ہوگا نا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ اے حبیب ان سے کہیے کہ تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنے بچوں کو میں کس کو لے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی خواتین میں، اپنے گھر کی خواتین میں، مقدس خواتین میں کس کو لے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے مردوں میں کس کو لے گئے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے گئے تھے بچوں میں کس کو لے گئے؟ حضرات حسنین کریمین کو لے گئے۔ کن کو لے گئے؟ حسنین کریمین کو لے گئے۔ اور عورتوں میں ظاہر سی بات حضور کی بیویاں بھی شامل تھیں، ازواج بھی شامل تھیں، لیکن حضور کی ازواج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو شامل نہیں کیا، بلکہ صرف اپنی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا۔ ٹھیک ہے، اور جو اپنی جانوں کو لانے کی بات تھی تو اس میں آپ نے کس کو لیا؟ صرف سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شخصیت کو لیا۔ گویا پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو، حضرات اہل بیت کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب مباہلے کی بات آئی، مقدس شخصیات کو اپنے خاندان سے چننے کی، بطور مثال لانے کی بات آئی، تو بچوں میں حضرات حسنین کریمین کو لیا، خواتین میں صرف سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا، اور مردوں میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لیا۔ گویا سیدنا علی کون ہے؟ نفس رسول ہے، حضور کی جان ہے، وہ حضور کی جان ہے وہ۔ تو ان لوگوں کو لے کر کے جب آپ باہر نکلے ہیں، جب آپ باہر نکلے ہیں اور عیسائیوں کے پادری نے دیکھا
کہ مناظرے کے لیے، مباہلے کے لیے یہ ان شخصیات کو لے کر کے پورے پنجتن پاک آ رہے ہیں، بشمول حضور کے، حضور کو شامل کر لیا گیا تو پنجتن پاک آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے عیسائی بھائیوں کو کہا کہ تم لوگ مباہلے کے لیے، مقابلے کے لیے مت جاؤ، تم لوگ مقابلے کے لیے مت جاؤ۔ کیوں منع کر دیا؟ اس لیے منع کر دیا، اس نے کہا کہ کیونکہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ان کے ساتھ کہ اگر ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کر دی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹال دے گا۔ ٹھیک ہے؟